السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان عصبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سسٹرز کارنر. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سندس خان، اور بات ہو رہی ہے آج ٹاپک پہ سنگل پیرنٹس. سنگل پیرنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اوبیسلی جیسے کہ ڈسکس کیا میں نے بریک سے پہلے کہ کیا پرابلمس، کیا ڈیفیکلٹیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں ایز اے سنگل مم اور ڈیڈ. لیکن ہمارے سے صرف سنگل مم ہیں، اور ان کو جو ہے ان سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پریشانیاں پیش آئی ہیں آفٹر سپریشن. تو اسی متعلق گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے سندس سے. جی سندس، جیسے کہ بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو ہے نا آپ کو اوبیسلی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں ایز اے سنگل پیرنٹ. کہ ڈائیورس ہو گئے، واؤ بچوں کے ساتھ ڈائیورس لے کے گھر پہ بیٹھ گئی ہے، جو ہے نا اب بچوں کو کیسے دیکھے گی، پھر سوسائٹی ایک ڈفرینٹ نگاہ سے دیکھتی. ایون تو کہ ابھی بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمیں بہت سارے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے نا بیکاز اوبیسلی جو بندہ جس وقت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا تکلیف اس کو ہے، اور یا اس کو کس طرح سے اسٹریس سے وہ لائف گزار چکا ہوتا ہے، کیا ٹراما وہ فیس کر چکا ہوتا ہے. تو آپ ایک سوسائٹی کے ذہن میں وہ چیزیں ڈالنا، اٹس ون آف دا ٹف ٹاسک کہ ہم لوگ کیسے ایکسپلین کر پائیں اپنی فیلنگس، اور کیسے کسی کے اندر اپنی فیلنگس جو ہے نا وہ لے کے جائیں. تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے ورسٹ جو تھا وہ تھا کہ میں اگر کسی سے ہنس کے بات بھی کرتی تھی نا تو اگلا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ لائک شی از اویلیبل. یا ایگزیکٹلی، دیٹس ویری ٹرو. یس، اور لائک یہ سب سے مجھے جو میں نے سبق سیکھا ہے کہ آنکھوں پہ بل رکھنا چاہیے کسی سے بات کرنے سے پہلے، اسپیشلی مین کے ساتھ. اگر کسی کو آپ رسپیکٹ دیتے ہو، آپ اسے بھائی بھی کہہ رہے ہو، اسٹل اس کے باوجود بھی وہ اگلا بندہ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ لائک شی از اے سنگل موم، شی نیڈ اٹ. لائک ایسی باتیں، ایسی چیزیں میں نے بہت فیس کی ہیں. اور کسی کے بزنس وہی بات ہے کہ آپ کسی کی سوچ کو نہیں چینج کر سکتے ہیں. یو کین بی گڈ بٹ لیکن اگلا کیا سوچ رہے ہیں آپ کی، اس کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے اوپر یہ بہت زیادہ گزرا یہ ٹائم. لائک ایون کہ میرے ہسبینڈ کی فیملی والوں نے میرے حساب سے بہت ایسا، لائک سسٹر جو پاکستان میں ہیں انہوں نے، ان کے بچوں نے بہت سی ایسی الزام لگائے. بہت سی لائک بندہ اپنی آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہے، اپنی چیزوں سے گزر رہا ہے، اوپر سے یہ نئی نئی چیزیں جو نکل کے آتی ہیں وہ بندے کو زیادہ توڑ دیتی ہیں. ایگزیکٹلی. مجھے کہ ہر بندہ شک کی نگاہ سے دیکھے، ہر بندہ جو ہے نا اور ڈفرینٹ طرح سے بات کرے. مے بی یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون لائک ان اے نائس وے. لیکن جو اوبیسلی پھر آپ ایک سنگل مم ہو جاتی ہیں تو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اینڈ دس از دا ریئلٹی آف دا ٹوڈیز سوسائٹی جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. کہ اوبیسلی جس قسم کے سچویشن سے ایک سنگل مم جو ہے وہ گزرتی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. دیز تھنگز آر ناٹ ان آور کنٹرول اینڈ دیز آر ڈن ریٹن. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی جاتی ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک سنگل مم کو جو کہ اپنی بچوں کے لیے ٹائم گزار رہی ہوتی ہے، جو کہ اپنا دن رات ایک کر رہی ہوتی ہے ان کی اچھی پرورش کے لیے، اور خود ایک ٹراما سے باہر آ چکی ہوتی ہے، خود ایک لائف جو ہوتی ہے نا وہ بہت سٹریس میں گزار چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی rather than helping her, supporting her, ہم لوگ اس پہ جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کی بات کر دیتے ہیں. کہ نارمل بات کہیں کرتے ہوئے دیکھ لی. اوبیسلی ایک سنگل مم باہر جاتی ہے تو وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دے سکے، ایک اچھی لائف دے سکے، rather than جو ہے نا ڈفرینٹ لوگوں کے شکوک و شبہات اور ڈفرینٹ چیزیں کرنی. تو ایک مضبوط عورت وہی ہوتی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کا فیصلہ اٹل ہو کے کھڑے ہو کے کرتی ہے. اور یہی آپ نے بھی کیا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو بادر آل دا ٹائم، isn't it؟ ایسا ہی ہے. اور میں تو کوئی کچھ بھی کہتے ہیں نا، بھائی آپ کی سوچ ہے، آپ کی مرضی ہے، جو آپ نے سوچنا ہے سوچ لو. آئی نو میں کیا ہوں، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں نے کدھر کسی کو ہاں کرنی ہے نہ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. لائک
I know that. Yeah, you have to be good to Allah subhanahu wa ta'ala rather than whatever people are thinking about you. Yeah. बिल्कुल ऐसा ही है. और किसी की लाइक इधर मैंने दोस्तें जो बनाई हैं माशाल्लाह से लाइक मैं उनके साथ हैप्पी हूँ. अच्छा है, ऊंच नीच हर जगह पे आ जाती है. मैं बस अपना टाइम, अगर मुझे कोई फन टाइम चाहिए होता है तो आई एम हैप्पी टू गो विद माय फ्रेंड्स. Yeah. That's one of the most important thing to be honest. I do spend a lot of time with my friends as well. So वो आपको किसी समटाइम आपको ये ना फैमिली की और गैदरिंग होती है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी डिफरेंट होती है, आप गपशप लगा लेते हो, एंड देन यू हैव टू बी बिजी, यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी. बिल्कुल ऐसा ही है. तो फिर आप मुझे बताएं कि ऑब्वियसली आपने फिर ये सारे चैलेंजेस का सामना जो है ना कैसे किया, और क्या इसके अलावा क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी फैमिली के लिहाज से. ऑब्वियसली समटाइम ऐसे भी होता है ना कि एक हमारी सोसाइटी में एक औरत जब फैसला ले लेती है कि आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, यू नो, आई हैड इनफ, तो जो फैमिली होती है, नो, यू हैव टू बी देयर, you know. You have to be there for kids. Though kids are like not in a peaceful environment, they are not happy, they are not having happy environment, you know. तो फिर भी हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि नो वो जो sometimes parents होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो कहते हैं नो, stay there. So ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? कोई भी नहीं है. मेरी जो सिस्टर हैं, मेरे भाई, मेरे इवन बाबा हैं जो, वो भी लाइक एवरीवन मेरे साथ हैं. अच्छा. कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये करना है, यहाँ पे रहना है, ऐसे ही करना है, ऐसे नो. वो लाइक अभी वो देख चुके हैं कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, तो उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है. तो आई एम हैप्पी विद माय किड्स. मेरा सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि बच्चों के साथ खुश हूँ, और आगे रिलेशन रखना, ये छोटी चीज़ों में अपना टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, वो ये देखते हैं अच्छा लड़की के पास पैसा कितना है, लड़की कर क्या रही है, लड़की का ये है, वो ये नहीं देखते हैं उसके बच्चे भी हैं. वो ये कहते हैं कि अच्छा सिंगल मॉम है, ऑलरेडी बच्चों वाली मम्मा है, तो उसको उसका बैंक बैलेंस चेक करना है, वो कितना है. That is not in all the cases. I'm being positive, to be honest. I'm not like that. I would not agree on that point. But yeah, there are some people like are like that. लेकिन ये है कि sometimes ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा आपके पैसे को देखे, हर बंदा जो है ना. There are some good people. So being positive is the बहुत से लोगों ने बहुत हेल्प की है. Like मेरे साथ हेल्प की गई है. मिर्च मसाला के ओनर हैं जो, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. अच्छा. उनकी वाइफ ने, उनकी फैमिली वालों ने, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. अच्छा, माशाल्लाह, that's really good. और एक और भाई हैं आदिल भाई, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी. वो भी बहुत अच्छे, लाइक उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. लाइक रेस्टोरेंट में चीज़ें मुझे डिस्कस करना, बताना, ये यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप. अच्छा, माशाल्लाह. या बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. मैं ऐसा भी ज़िंदगी में ना बहुत सारे, जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हो, किसी ट्रायल से गुजर रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ फेक पीपल और लाइफ इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, और देयर इज़ यू नो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड, यू नो, अच्छे और बुरे लोग. और यही होती है लाइफ कि आपको कहीं अच्छे लोग मिलते हैं, कहीं बुरे लोग मिलते हैं. दिस इज़ लाइफ. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम यू नो एनीवेयर, यू नो. तो हमें जो अच्छे लोग होते हैं वो एक अच्छा लेसन दे के जाते हैं कि हाउ टू बी गुड टू अदर्स. और एज अ ह्यूमन और स्पेशली मुस्लिम होने के नाते हमें जो है ना हमारे लिए हमारा फ़र्ज़ है कि अगर कोई मुश्किल से जा रहे हैं, परेशानी से जा रहे हैं, तो वी शुड बी हेल्पिंग, इज़न्ट इट. तो जैसे कि आपने नाम लिया, ऑब्वियसली भाई जो भी मिर्च मसाला वाले हैं, दूसरे जो है ना आपकी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने आपकी बिजनेस में आपकी हेल्प की है. तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जब मुश्किल टाइम पे आपको कोई साथ देता है ना, तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं. बिल्कुल. तो सुंदर, थोड़ा सा मैं जो है ना आपके टिकटॉक हवाले से भी वीडियोस पे भी आना चाहूँगी कि आपके ऑब्वियसली हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव? इस आई थिंक 34.
34,000 فالوورس بھی ہیں سندس کے, اور بہت اچھی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی بناتی ہیں. اور میں ریسنٹ ابھی میں تھوڑا پروگرام سے پہلے ایک دو ویڈیوز ان کی واچ کر رہی تھی, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. لیکن یہ ہے کہ دے آر ریئلی ریئلی نائس. اور آپ جو ہے نا سندس خان کے نام سے آپ کا اکاؤنٹ ہے, تو اگر آپ کو دیکھنا ہے یا فالو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور اوبیسلی آپ نے یہ اکاؤنٹ جو ہے نا سپریشن کے بعد چلایا, اور جو ہے نا ہاؤ ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ, لائک لیٹس گو فار ٹک ٹاک؟ نہیں, مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا اس میں بھی کرنے کو ملا ہے. لائک میری فیملی والے سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں نے خود کو بیزی رکھ لیا اس چیز میں. میں خوش رہنے شروع ہو گئی ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی. میرے ہسبینڈ کافی سپورٹیو تھے اس معاملے میں, انہوں نے کبھی مجھے اس چیز سے منع نہیں کیا, خود بھی ساتھ کر دیتے تھے. لائک ان کی وجہ سے ان سے رکاوٹ نہیں تھی مجھے. ان کی فیملی والے تو ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ یا اس ٹک ٹاک بناتی ہے, ڈانس کرتی ہے, یہ وہ کرتی ہے. لائک آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی ڈانس ان دیئر, بٹ اسٹل ان کا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹک ٹاک بناتی ہے, ایسا کرتی ہے, لائک لوگوں کو دکھاتی ہے, لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے. بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس سے مجھے خوشی مل رہی ہے. Yes, sometimes you have to do the things that makes you happy rather than people, Make me you know. happy, yes. So if something makes you happy, you're comfortable, why not? ایسا ہی ہے. So جو ہے نا, لیکن obviously سوسائٹی میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرٹیسزم ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ جانے کے لیے obviously we are not promoting or kind of pushing people to go in, but obviously if someone's choice, someone's like to do it, we can't force it, and we should, agar koi cheez aapko happy karti hai, bringing you out of your stress, so it's fine. Yeah, اسی لیے پھر اسی طرح میری فیملی والوں نے دیکھا نا کہ یس شی از ہیپی ان دیئر, دین انہوں نے بولا یس یو کین ڈو اٹ, بٹ اپنی لمٹس میں رہ کے, اپنی لمٹس نہیں بھولنی ہے. تو یس میں خوش ہوں. تو بچوں کا کیسے ہے؟ بچوں کا I have seen your children videos as well. میں سم ٹائم ہی ڈالتی ہوں, میں بچوں کی نہیں ڈالتی ہوں زیادہ. اچھا, لائک سم ٹائم وہ انجوائے کر رہی ہوں تو وہ ویڈیوز میں ڈال دیتی ہوں, بچوں کی نہیں ڈالتی ہوں. لائک میں ان تک چھوڑتی ہوں وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. میں اپنا ڈیسیژن اپنی ان کی وداؤٹ پرمیشن, لائک ان کے اپنے سیلف رسپیکٹ ہے, تو میں بچوں کا یہ ڈیسیژن ہونا چاہیے, انہوں نے آنا ہے نہیں آنا یہ ان تک ہوگا. لائک میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. That's really good because obviously جو بھی بچوں کے لحاظ سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, we should be asking them if they are happy to do it, then most welcome, if not then it's okay. So اس کے علاوہ مجھے بتائیں, آپ سندس کے obviously بچے ڈفرینٹ ایج میں ہیں, ان کی اسٹڈیز کے حوالے سے آپ کیسے مینیج کرتی ہیں, ان کی گریڈنگ کے حوالے سے کیسے مینیج کرتی ہیں, اور پھر ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کیسے ان کو ہینڈل کرتی ہیں؟ تو obviously ایز اے سنگل مم یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں. پھر آپ کو صرف ایک مم کے طور پہ نہیں ٹائم گزارنا ہوتا, بلکہ مم اینڈ ڈیڈ دونوں کی لحاظ سے ٹائم گزارنا ہوتا ہے. سم ویئر یو ہیو ٹو بی اے مین, سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی اے ویمن, سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی مم, سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی اے ڈیڈ. ٹھیک ہے, میرا نا بڑا بیٹا بہت سپورٹیو ہے, لائک وہ دوسری موم بنا ہوا ہے گھر میں. واو. بھی لائک اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ موٹو کہ یس ماما یو کین گو, آئی ول لک آفٹر دیم. لائک وہ ایسا ہے کہ اسٹڈی میں بھی اس کو میں بٹھا دوں گی, ماشاء اللہ اسٹڈی میں بھی بہت اچھا ہے وہ ماشاء اللہ. اور چھوٹا والا ہے جو وہ اس کو ڈیلیکسیا پرابلم تھا, اچھا, لیکن وہ میتھس میں بہت گڈ ہے, بہت اچھا ہے وہ میتھس میں. اور ڈرائنگ اس کی لائک دیکھتے ہیں بندہ کہتے ہیں بڑے کسی نے کی ہوئی ہے. اچھا, لائک اس کو جسٹ ابھی وہ ٹرائی کرتا ہے چیزوں کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی, لیکن وہ جمناسٹک میں بہت اچھا ہے. لائک وہ کچھ چیزوں میں بہت ہی اچھا ہے, اور اسٹڈی میں لائک انگلش میں, انگلش ہو گیا, سائنس, ایسی چیزوں میں تھوڑا سا. لائک اس کو ہسٹری جاننے کا شوق ہے, پڑھنے کا. اس کو بولو نا وہ کہتے ہیں ہسٹری کے حساب سے اسے, اور میتھس کے کوسچن کرتے رہو, کوئی بھی کوسچن اس کو کر کے دکھا دو, وہ کہتا ہے. یہ پتہ ہے بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں جو کہ میتھس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اور obviously we are not expecting all the children to be you know ڈاکٹر اور an engineer, اور ان کی پھر کچھ یہ بچوں کی کیپیبلٹیز پہ, ان کی ایبلٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. what do they like, مے بی وہ ایک آرٹسٹ بن جائے بڑا ہو کے. وہ لائک ان کا ایسا ہے نا کہ ان کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. تھوڑے ٹائم پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, کچھ اور چیز دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا I want to be mama footballer.
want to be a singer mama, I want to be a like every single thing. वो जो कुछ भी देखते हैं ना तो उनका माइंड थोड़ा सा होता है कि हाँ मामा अभी मैं ये बनना है, मैंने चेंज कर दिया माइंड. मेरी बेटी कहती रहती है गेमर बनना है मुझे. अच्छा. अब उसको गेम्स नहीं खेलनी आती है लेकिन वो देखती है ना, वो कहती है आई वांट टू बी अ गेमर. अच्छा. वो लाइफ में ना ऐसे ही होता है क्योंकि लोग जो है ना ऑब्वियसली जो भी आपको जैसे जो पसंद आता है जैसे आप देखते हैं तो आपको ना समटाइम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो. आप कहते हैं ओके जैसे बच्चों के जो है ना वो चेंज होती रहती हैं आइडियाज़ और उन्होंने ये बनना है वो बनना है. जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर अपनी लाइफ में होते जाते हो तो वो आपके बड़े होते तक ना कहीं से कहीं आप चले जाते हो. बिल्कुल ऐसा ही है. और मेकअप वो देखती है मामा मेकअप कर रही है तो वो मेकअप करने पे स्टार्ट करती है. मामा क्लीनिंग क्लीनिंग करने शुरू हो जाती है. कुकिंग मामा आई वांट टू डू द कुकिंग. वो लाइक कुछ भी मैं कर रही हूँ ना तो वो ट्राई करती है मामा को कॉपी करने की. अच्छा. लाइक दिखती भी मेरी तरह है. अच्छा. कॉपी है मेरी वो छोटी और लाइक वो देखती है माँ क्या कर रही है. अच्छा. और मैंने वही करना है. oh, wow. मैं वीडियो बना रही हूँगी ना तो उसका होता है कि मैं भी वीडियो बनाऊंगी. तो लाइक जो मैं कर रही होती है ना वो कर रही है. जो बेटियाँ होती है ना स्पेशली वो मम के स्टेप पे चलती हैं ना. कहा जाता है कि जैसे मम होती है ना वैसे ही बेटियां करती हैं जैसे मम करती हैं. तो ऑब्वियसली हम अपने बहुत सारी चीज़ें हमने भी फॉलो की हैं जो जैसे मम्स हमारी टाइम गुजारती थी वैसे हमने भी वो चीज़ें अपने अंदर लेके आई हैं. तो इसी तरह से हमारे जो जनरेशन जो बच्चे होंगे वो भी ऑब्वियसली वही चीज़ें फॉलो करेंगे जो हम कर रहे हैं. तो इसके अलावा ऑब्वियसली आपने कहा कि लेट नाइट आपकी जो जॉब है आप फिनिश करती हैं एंड देन ऑब्वियसली गोइंग होम. तो बच्चों को बेड टाइम का क्या होता है? यू हैव एनी स्पॉट एट होम? उनको फिर जॉब पे जाती हूँ. अच्छा. तो फिर घर में कोई आपकी स्पॉट है? हाँ मेरी फ्रेंड है वो ही रहती है मेरे साथ. अच्छा. तो वही लुक आफ्टर भी कर लेती है. अच्छा. मैंने आपसे बोला ना अच्छे फ्रेंड का होना भी बहुत दैट्स वेरी ट्रू. जो मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ वो लुक आफ्टर करने लेना. बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वो देख लेना. लाइक अच्छा. उसका अपना बेटा भी है. तो माशाल्लाह से कोई अगर मैं लेट हो जाऊँ कुछ हो जाऊँ तो वो पिक कर लेना स्कूल से. अच्छा माशाल्लाह. तो इसलिए वो बहुत सी चीज़ें लुक आफ्टर कर लेती है. लाइक मुझे कहना भी नहीं पड़ता सम टाइम. तो वो तो अब उनको कहती है ये मेरे बच्चे हैं. मेरा एक नहीं मेरे 4 बच्चे हैं. दैट्स रियली गुड. दैट्स सो स्वीट. वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है. तो यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में सम टाइम जो आउटसाइड सपोर्ट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. और मैं यही जो है ना अपने जो भी सुनने वाले हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा शख्स है जो कि आप समझते हैं कि किसी भी परेशानी से मुश्किल से गुज़रता है तो उसकी हेल्प करिए. एज अ सिंगल मम भी हमें ये बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अच्छा आपकी डाइवोर्स कैसी हुई, हस्बैंड क्या करता था, एंड देन हम लोग एज्यूम करने लग जाते हैं चीज़ें. अच्छा ये हुआ होगा वो हुआ होगा इसने ऐसे किया होगा उसने वैसे किया होगा रादर देन और फिर समटाइम ऐसे सुनने को बातें आ जाती हैं कि so sorry to hear that you are divorced. You know, sometimes it is a cause of like sadness for someone, but it could be a cause of you are going towards happiness. बिल्कुल. तो आप एक उस चीज़ से गुजरे होते हैं तो हमें थोड़ा सा मुस्कुरा के और थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, मम हो या डैड हो. तो ताकि क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न दैट्स व्हाई दे हैव बीन सेपरेटेड. तो हमें उनको थोड़ा सा हौसला करना चाहिए बल्कि प्यार से नहायती शफ़क़त से उनके साथ पेश आना चाहिए. और जहाँ पे उनको किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो, चाहे बिज़नेस में हो, जॉब में हो, बच्चों के हवाले से हो या बच्चों के रखने के हवाले से हो, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. ये हमारी सोसाइटी में हमारी कम्युनिटी में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पे आप ये समझते हैं कि कोई किसी भी स्ट्रगल से गुजरा है एज अ सिंगल पेरेंट तो उसको सपोर्ट किया जाए. बिल्कुल. ठीक है. तो आप मुझे बताएं सुंदस प्लीज़ कि आपकी ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि आपको कुछ लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस मरहले में गुजरते हुए स्टेबल करने के लिए एंड ऑब्वियसली यू आर हाउस वाइफ. ठीक है ना. तो आपने हाउस वाइफ जो कि बहुत सारी इट इज़ ईजी टास्क फॉर दोज विमेंस जो कि काम करने वाली होती है वर्किंग लेडीज़ के लिए. लेकिन अगर एक औरत जो है ना वो घर पे है और जिससे कभी काम नहीं किया तो उसके लिए बहुत टफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है. बिल्कुल. तो आपने कैसे इसको हैंडल किया? लाइक
وہی ایک بات آ جاتی ہے لائک میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے یہ نہیں بولا کہ تم گھر پہ بیٹھو. لائک مجھے میری بینکنگ میں جب یو کے آئی تھی نا تو انہوں نے شروع سے ہی مجھے بولا تھا کہ اپنے کام خود کرنے ہیں. اچھا. لائک انہوں نے یہ نہیں کبھی بولا کہ نہیں میں کر دوں گا. انہوں نے مجھے ہمیشہ بولا اپنے کام خود کرو. اور اس چیز کو اس ٹائم پہ مجھے برا لگتا تھا, یہ مجھے کہتے ہیں کہ سارا کچھ تم خود کر لو, میں کیسے کر لوں, مجھے تو نہیں آتا. لائک وہ مجھے ٹرین کرتے رہتے تھے لائک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اچھا یہ پراپرٹیز کا ایسے کرنا ہے, یہ پیسے ایسے کرنے ہیں, ایسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. لائک گھر پہ آ کے چیزیں کرتے تھے, وہ میرے سامنے کرتے تھے. تو اس طرح میرا تھوڑا مائنڈ آلریڈی بنا ہوا تھا ان چیزوں کے اوپر, لیکن کبھی میں نے ہمت نہیں لی تھی کہ میں کروں, کہ وہ کر دیتے تھے سارا کچھ باہر کا. تو یہ تھا کہ وہ کرتے میرے سامنے تھے. تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا اس طرح سے بھی تھا کہ انہوں نے شروع میں ہی میری کافی ڈرائیونگ میں ان کے سامنے کرتی تھی. انہوں نے خود مجھے کیا موٹیویٹ کہ جاؤ ڈرائیونگ سیکھو, میرے تک ڈپینڈ نہ رہا کرو, بچوں کو خود لینے جایا کرو, بچوں کو باہر لے کے جاؤ. لائک اس لیے میں ان کے ہوتے ہوئے بھی خود ہی کرتی تھی زیادہ تر. لائک باہر کا سارا کام خود کر لیا, گھر کا اسپیشلی. بزنس کو سم ٹائم جو ہوتا ہے نا, جو ہسبینڈس ہوتے ہیں نا وہ آپ کو وارئر بنا دیتے ہیں. بالکل. کہ آپ لوگ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, کسی بھی چیز سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے, لیکن جو ہے نا آپ کو سکھا دیتے ہیں, حالات آپ کو سکھا دیتے ہیں ہاؤ ٹو بی اسٹرانگ. تو اینی ویز سندس, بہت ساری اچھی ڈسکشن ہوئی آپ سے, اور بہت اچھا لگا کہ آپ آج کے پروگرام میں آئیں. اور بہت ساری جو ویمنس ہمارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی جو سنگل مامس ہیں, ان کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی اس وقت سندس کی باتیں سن کے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی انسان کو اس سچویشن میں پائیں تو آلویز گو اے اسٹیپ فارورڈ ٹو ہیلپ, اور ہمیشہ ان کو انکریج کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اور اسپیشلی کوئی بھی مسلمان بہن بھائی جو ہے نا کسی بھی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت. اور سم ٹائم جب ہم چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں فار سیک آف اللہ, دین وہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت اچھی ہو کے آتی ہیں. تو جس نیت سے ہم ایک اسٹیپ آگے کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اسی چیز میں ہمارے لیے برکت اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گی ایک اور خاص مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.